مائیکل ہارٹ عیسائی ہونے کے باوجود یہ بات کھلے عام کہتا رہا کہ کائنات میں جتنے بھی بڑے پیدا ہوئے ان سب سے بڑا مصطفیٰ ہے. کائنات میں جتنے بھی بڑے پیدا ہوئے ان سب کا لیڈر حضرت محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الفضل بما شہدت بہ الاعداء، حقیقت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتا ہے. اسی نے مائیکل ہارٹ سے وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ مائیکل ہارٹ نے دو وجوہات بتلائیں، ایک تحریر کے ذریعے بتلائی، ایک تقریر کے ذریعے بتلائی. تحریر میں اس نے لکھ دیا کہ وہ جو دنیا روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات کا بھی امام ہے، وہ کائنات میں مصطفیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. جو کہ مسجد کی زندگی کا بھی امام ہے، ریاست کی زندگی کا بھی امام ہے، جو کہ انسانیت کے ہر شعبے کا امام ہے، وہ تنہا محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایک جگہ مائیکل ہارٹ تقریر کرنے کے لیے گیا، کسی روکنے والے نے روکا اور کہا، مائیکل ہارٹ تم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ قرار دے دیا، وجہ کیا ہے؟ کہا سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود بھی لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کے اشارہ ابرو کے اوپر کٹنے کے لیے تیار ہیں اور اس کی عظمت کے اوپر نشاور ہونے کے لیے تیار ہیں، اس کی حرمت کے لیے جانوں کو نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرات گرامی قدر، دور کی بات کیا کی جائے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس ملک میں رہتے ہوئے دو مناظر کو دیکھا ہے. ایک منظر سلیمان تاثیر کے قتل کا دیکھا کہ جب اس نے توہین رسالت سے متعلق قانون 295 کو کالا قانون کہا، جب اس کے اپنے ہی گن مین نے اس کو گولی مار دی. وہ جو جیالوں کا رہنما تھا، وہ جو پنجاب کا گورنر تھا، وہ جو میاں نواز شریف و شہباز شریف کو اپنے جوتے کی نوک پہ اڑانے کی باتیں کرتا تھا، جب اس نے حضور علیہ السلام سے وابستہ قانون کو کالا قانون کہا، پھر وہ وقت بھی آیا جب اس کے جنازے کو اٹھانے کی بات آئی تو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی مولوی میسر نہیں آتا تھا. لارنس روڈ میں آئے، یہاں سے بھی انکار ہوا. بادشاہی مسجد میں گئے، وہاں سے بھی انکار ہوا. اسی گمنام سے آدمی کو ٹوپی بنا کر اس کے ذریعے امامت کو کروا دیا. حضرات گرامی قدر، بھٹو ادم کے پیروکار لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، لیکن جب حرمت رسول کی بات آئی کوئی جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اور حضرات گرامی قدر، حالیہ دنوں میں آپ طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ انداز و اسلوب سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب اسلام آباد میں دھرنا ہوا ختم نبوت کے عنوان کے اوپر تو 1-1 لاکھ ووٹ لینے والے لوگ اپنے گھروں میں کپکپا رہے تھے، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے کہ ختم نبوت سے غداری کی تہمت جس کے اوپر لگ جائے، 1 لاکھ بندہ بھی اس کو ووٹ دینے والا ہو، اس کو اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی پناہ نہیں ملتی. حضرات گرامی قدر، یہ شرف اگر حاصل ہے تنہا کائنات کے امام کو حاصل ہے، تنہا محمد کریم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ دنیا سے رخصت ہوئے 1400 برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے، لیکن شمع رسالت کے پروانے آج بھی شمع کی حفاظت کے لیے اپنے وجودوں کو شمع پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرات گرامی قدر، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ اکرم الحاکمین نے آپ کی ذات قدس پر نبوت اور رسالت کو تمام فرما دیا. آپ سے پہلے تو نبی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے بعد کسی دوسرے کو نبوت نہیں مل سکتی. مرزائی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بات کہتے ہیں، مسلمان ختم نبوت کی بڑی بات کرتا ہے،
لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کرتا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر سیدنا عیسیٰ کا نزول ہوگا، بالکل ہوگا، اللہ کی قسم ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، ایک ہاتھ بھی فرشتے کے پر پہ ہوگا، دوسرا ہاتھ بھی فرشتے کے پر پہ ہوگا۔ بعض اکابر علماء کے شرح کے مطابق ایک ہاتھ جبریل کے پر پہ ہوگا، ایک ہاتھ میکائیل کے پر پہ ہوگا۔ اتریں گے، سچے موتیوں کی طرح پانی کے قطرات سیدنا عیسیٰ کے چہرہ مبارک پہ گر رہے ہوں گے۔ دم عیسیٰ، جہاں تک حضرت عیسیٰ کا سانس جائے گا کافر مرتا ہی چلا جائے گا۔ حضرات گرامی کا وقت آئے گا، لیکن ایمانداری سے ذرا اس بات کے اوپر غور کرنا، سیدنا عیسیٰ کو رسالت کب ملی؟ سورہ مریم کو اٹھاؤ، اللہ کم الحاکمین نے ثمر کا بیان فرما دیا۔ جب سیدہ مریم اپنی جھولی میں سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے آئیں، کہا یہ کیا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں بری عورت تھی نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا۔ کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں جس کو جھولا بھی جھولنا نہیں آتا؟ سیدنا عیسیٰ کو اللہ کم الحاکمین نے قوت گویائی سے سرفراز فرما دیا۔ سیدنا عیسیٰ نے اپنی ماں کی جھولی سے ثمر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ او میری ماں کی طہارت کے اوپر شک کرنے والوں، میری ماں کی پاک دامنی کے بارے میں غلط گفتگو کرنے والوں، میری ماں پہ بہتان لگانے والوں، میری ماں کے بارے میں تشویش کا اظہار کرنے والوں، میں رب کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب بھی دی ہے، رب نے مجھے نبی بھی بنا دیا ہے۔ یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوا کہ بعد میں ہوا؟ حضرت رسول اللہ سے پہلے تو رسالت مل سکتی ہے، لیکن آپ کے بعد کسی دوسرے کا نبوت نہیں مل سکتی۔